اللہ کا ورسولہ، اور جو وراثت کے باب میں حکم مانے اللہ کے، معلوم ہوا کہ سارے مسئلے وراثت کے یہاں نہیں ہیں، کچھ رسول اللہ نے بھی عطا فرمانے ہیں، تبھی تو فرمایا جو حکم مانے وراثت کے باب میں اللہ کا، کیونکہ قرآن میں رسول اللہ کا کوئی وراثت کے باب میں حکم نہیں ہے، جو حکم مانے وراثت کے مسائل میں اللہ کا ورسولہ، فرمایا میں نے اجمالی بیان کیا ہے، سمجھانے کے لیے مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، یہ تمہیں سمجھا دیں گے کس کو کس طرح کرنا ہے، کیا معاملہ کیسا ہے۔ گویا اللہ کی شریعت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ قانون دے رہا ہے، اے لوگوں مصطفیٰ کریم آ رہا ہے، اے لوگوں میرے محبوب آ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی شریعت میں تمہاری پریشانیاں ہوں گی، پریشان نہیں ہونا، مشکل میں مرنے کی حاجت نہیں ہے، مشکل آ جائے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تب ہے جب مشکل کشا ہی پیدا نہ ہوا ہو، تم پریشان نہ ہونا، تمہاری ہر مشکل کے لیے میں نے مصطفیٰ کریم کو مشکل کشا بنا کے بھیج دیا ہے۔ فرمایا میری بھی مانے، اور وراثت کے باب میں میرے یدخلہ جنات، پھر جو مان لے یدخلہ جنات، اللہ اس کو کہاں داخلہ عطا فرمائے گا؟ جنت میں، تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے نیچے نہریں، نہر کے ادھر ہی نہر بنانی پڑے، اگر مثال دے رہا ہوں تو یوں ہی نہر چل جائے گی بغیر کھدائی کے؟ نہیں چلے گی نا، جتنی نہریں ہیں زمین سے نیچی ہوتی ہیں، مالک کی عظیم قدرت ہے، جنت میں جو نہریں ہیں وہ اسی طرح چلیں گی، کوئی کھدائی نہیں ہوگی، جیسے حکم ہوگا بس اتنا ہی چلیں گی، وہاں کوئی کھدائی نہیں ہے، پلین جگہ پہ نہریں چلیں گی، کہیں شہد کی نہر ہے، کہیں دودھ کی نہر ہے، کہیں شراب طہور کی نہر ہے، کہاں کسی چیز کی، لیکن کھدائی نہیں ہے، لیکن کھدائی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس جنت میں لے جائیں گے جہاں نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، اور پھر کبھی موت بھی نہیں دیں گے، ہمیشہ عیش و عشرت میں رہو۔ اور مالک فرما رہا ہے جو وراثت کے مسائل میں خصوصاً بالعموم پوری شریعت میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، جنت میں بھی لے جائیں گے، پھر کبھی وہاں سے نکالیں گے بھی نہیں۔ اور فرمایا یہ مستقبل کی بات ہو رہی تھی، آ گیا ہے وہ جملہ، ہم اپنی اولاد کا مستقبل چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی ترقیاں چاہتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، اس سے بڑی کامیابی اور ترقی کا اور کوئی راز ہو ہی نہیں سکتا، کم از کم مسلمان کا تو ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا یہ ایسی کامیابی ہے جو عظیم درجے رکھتی ہے۔ بھائی اللہ فرما رہا ہے عظیم کامیابی ہے، اللہ کے قلیل کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا قلیل، عظیم تو تب سمجھ آئے نا جس ہستی کا قلیل کو کوئی بندہ سمجھ سکے۔ مالک نے فرمایا کائنات میں جو کچھ بھی ساز و سامان ہے یہ سب کو سب قلیل ہے۔ اب آپ پورے ساز و سامان کو بھی نہ لیں، پورے ورلڈ کو بھی نہ لیں، فقط ایک ضلع پاکستان کا فیصل آباد لے لیں، اور اس میں بھی جتنی اشیاء ہیں سب کو نہ لیں، مالک کا قلیل سمجھو پھر کثیر اور عظیم کی سمجھ آئے گی۔ اس کو بھی نہ لیں کہ ہر چیز فیصل آباد کی گنی جائے، فقط گندم ہی لے لیں، باجرہ ہی لے لیں، کوئی ایک جنس لے لیں، اس کے دانے تو کوئی گنے نا۔ اور بھائی پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں فرمایا میرے ہاں سب کی سب قلیل ہیں، اور ہم ایک شہر کی ایک جنس کو گننے سے قاصر ہیں، جس مالک کے ہاں ساری کائنات کی تمام اشیاء قلیل ہیں۔ جب وہ مالک فرما دے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لے وہ بہت بڑی عظیم کامیابی کو حاصل کر جاتا ہے، جس کے قلیل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کے عظیم کو سمجھنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اگر مستقبل بنانا ہے تو آؤ، قرآن بتا رہا ہے یہ مستقبل ہے تمہاری اولاد کا۔ اگر اپنا مستقبل چاہتے ہو آؤ، قرآن بتا رہا ہے، اور مستقبل بھی ایسا ہے کائنات کے سارے سائنسدان، کائنات کے سارے دانشور پوری زندگی مر جائیں کہ اس کی حد کیا ہے،
جب اس کے قلیل تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کے کثیر اور عظیم تک کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ ہے مسلم کے حق میں ترقی، یہ ہے مسلم کے حق میں کامیابی، یہ ہے مسلم کا مستقبل کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی، بس ایک ہی کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی، جو مان لے وہ یہ ہے، اور جو نہ دے وراثت، کبھی بیوی کو نہیں دینی، کبھی ماں کو نہیں دینی، کبھی بیٹیوں کو محروم کرنا ہے، کبھی بہنوں کو محروم کرنا ہے، جو نہ دے، فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بندہ، یہ ہماری حدیں ہیں، یہ ہماری کیا ہے؟ تِلْكَ حدود اللہ، پیچھے آپ سننا ہے، جو اس طرح کر لے وہ تو بہت بڑا کامیاب اور بہت بڑی فلاح اور کامیابی پا گیا۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اس طرح نہ کرے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرے؟ نافرمانی۔ اللہ کچھ فرما رہا ہے اور وہ کچھ اور کرتا ہے، رسول اللہ نے کچھ فرمایا اور وہ کچھ اور کرتا ہے۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالے، اللہ کی حدوں کو۔ اب میری بہن کا جو حصہ ہے، اگر مجھے 2 کنال رقبہ ہے اپنے باپ کی جائیداد سے، تو میری بہن کا حصہ 1 کنال ہے، میری بہن کا حصہ۔ آج اگر میں نے اس کو نہ دیا، میں نے اللہ کی حد کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے کہ نہیں کی؟ اب فرمایا جو حد توڑے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے، یدخلہ نارا، اللہ اس کو دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں کہ ادھر سے سن کے ادھر سے بندہ نکال دے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فتویٰ ہے، اللہ کا کیا ہے؟ حکم اور اللہ کا فتویٰ ہے۔ جو نہیں مانے گا میری اور میرے محبوب کی، فرمایا یدخلہ نارا، تو اللہ اس کو کہاں پھینک دے گا؟ وہ خالدن فیہا، مدتوں وہاں پڑا رہے گا، مدتوں وہاں۔ وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے عذاب مہین، مہین کہتے ہیں خواری اور ذلت کے عذاب کو، اس کے لیے ذلت اور خواری کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے، جو میری اور میرے محبوب کی بات نہ مانے، جو میری اور میرے محبوب کی۔ یہاں تو نظام تھا وراثت کی دنیا میں، لیکن پوری شریعت میں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے، اس کا حکم یہی ہے، اس پہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے کہ یدخلوا نارا، تجھے میں کہاں داخل کروں گا؟ قرآن میں کس کس کو شک ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کے حکم میں کوئی ہے مائیکل لال جو کہ میں تبدیلی کرا لوں گا؟ لا تبدیل لکلمۃ اللہ، قرآن نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے حکم بدلتے نہیں ہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے حکم کو ٹال سکے، بدل سکے، ایسے کو میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ٹال اور بدل تو وہ سکے جس کا رتبہ وہی ہو جو اللہ کا ہے، جو اللہ کے برابر ہوگا تو ٹالے گا نا۔ ایک بندہ پاورفل ہے، دوسرا بالکل کمزور ہے، اب یہ پاورفل بندے کا مقابلہ کمزور بندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے بغیر کسی مثال کے، تمثیل کے، اس جیسا کوئی ہوگا تو آگے ٹالے گا، روکے گا نا۔ اللہ نے اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ صرف وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اللہ کا ہمسر اور برابر ہو۔ تو کوئی اس کے حکم کو ٹال، جب نہیں ٹلتا تو بھائیو ہم مجبور ہو گئے، تو پھر بندہ عمل وہ کر لے جو قرآن کہہ رہا ہے، جو کون بیان کر رہا ہے۔ بندہ زندگی یوں گزارے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو ضرور قبر و آخرت میں جہنم کا ایندھن بننا، بندہ پہلے ہی تیاری کر لے، اور کل کو زمین برابر سونا دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن کب؟ جب سامنے آنکھوں سے دیکھے گا اب میری خیر نہیں، اب میں نہیں بچتا، تو کیا دیکھ کے ایمان آ گیا کہ میں نہیں بچتا؟ اللہ کا حکم سن کے مسلمان کا تو کم از کم ایمان پورا ہو جانا چاہیے کہ میں نہیں بچوں گا اگر میں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی تو۔ آج ہماری جتنی فرما برداری ہیں آپ کے سامنے ہیں، ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق جتنی گزر رہی ہیں آپ سب کے سامنے ہیں، اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا فیصلہ سن لیا آپ نے، وراثت میں بھی اور اس کے علاوہ پوری شریعت میں بھی، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا وہ کامیاب ہے، وہ ترقی حاصل کرنے والا ہے، اس کا مستقبل بن گیا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ خود فرما رہا ہے ہمارے ہاں اس کا کوئی رتبہ نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی نعمت ہی نہیں ہوگی آخرت میں۔
سوائے دوزخ کے، سوائے اب دوزخ میں جلے گا مدتوں، کوئی پتہ نہیں کتنے خرب سال وہاں رہنا پڑے، اس کے بارے میں تو ذکر ہی نہیں آیا، فرمایا مدتوں ڈال دیں گے۔ کتنے عرصے کی بات کی؟ مدتوں ڈال دیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ اندازہ لگائیں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ چند آیات بینات جو آپ نے وراثت کے باب میں سنی، اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، جو کچھ معاشرے میں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جہاد یہ ہے، جہاد اکبر یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ کی شریعت کو آگے پھیلائے، رسول اللہ کی شریعت کو آگے؟ اس سے بڑا جہاد اس وقت کائنات میں ہمیں نظر نہیں آتا قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ ایک مسلم کو اپنی زندگی گزارنے کا ہی پتہ نہیں ہے، اس سے بھی کوئی بڑا جہاد ہے کہ بندہ اس کو راہ راست کے طرف لے آئے، صراط مستقیم کے طریقے بتائے، اس کو قرآن و سنت کا حقیقی نور پہنچائے۔ یہ سب سے عظیم جہاد ہے ہمارے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں۔ تو میں بھی کوشش میں، آپ سب بھی، ہم انشاءاللہ اس جہاد کا حصہ عظیم بننا چاہتے ہیں۔ مالک ہمیں اس جہاد کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم بڑھ چڑھ کے تیرے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ مالک ہماری غیبی مدد فرما دے۔ مالک ہم جتنے جوگے ہیں ہم تو کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل ہیں معیشت کی دنیا میں، اپنا خصوصی کرم فرما دے مالک۔ ہم تیرے محبوب کی دین اور شریعت کو دوسرے بھائیوں بہنوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مالک ہمیں توفیق و ہمت عطا فرما دے کہ ہم اس شمع کو مزید آگے سے آگے جلاتے جائیں۔ مالک کریم مجھے بھی آپ کو بھی جتنی ہم کوشش جس حیثیت سے کر سکتے ہیں، آپ کی کوشش کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کو، گھر والیوں کو، بیٹیوں کو دعوت دے کے لے آئیں، دعوت دے کے ماؤں بہنوں کے لیے باپرد انتظام ہے جامعہ میں، یا تو کوئی شریعت کے خلاف مجمع ہو پھر تو نہ آنا حق بھی بنتا ہے۔ شریعت کے عین مطابق جہاں شریعت روکتی ہے وہاں ہم نہیں روکتے بدقسمتی سے، بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، تفریح گاہوں میں، شادی ہالوں میں، فلاں جگہ جہاں بھی بے پردگیاں ہو رہی ہیں وہاں ہم، اور جہاں شریعت آنے کو فرض کہہ رہی ہے سیکھیں گے تو کچھ عمل کریں گے نا، وہاں ہمارا ذہن ہی نہیں ہے، وہاں ہمارا ذہن ہی نہیں ہے۔ اور باتوں کے لیے گھر والوں کو کہہ دیں گے کپڑے لینے جا رہی ہو نا میرے بھی لیتے آنا، کیونکہ اللہ نے اس پہ فرض کیا نا، آپ کو تو دکان ہی نظر نہیں آتی، وہ اکیلی جائے گی اب غیر مردوں سے سودے کرنے۔ خدا کا نام لیں، یہ جہاد اکبر ہے۔ دین سیکھیں آگے سکھائیں، دین سیکھیں آگے، یہ جو آپ سیکھ گئے نا یہ آپ آگے سکھا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کہے گا دلائل دکھا سکتے ٹھیک، ورنہ اس کو کہیں جی کسی مفتی اسلام سے پوچھ لیں، آپ کسی مسلک کے مفتی سے آپ ہماری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن کو تو کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا نا، یہ تو قرآن مجید ہے، کائنات میں کوئی آپ کی بات کو ٹالنے والا نہیں ہے، لیکن محبت سے، پیار سے، حکمت عملی سے اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو بھی دین متین کے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔